الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رمضان المبارک کی ان پرمسرت ساعتوں میں، مبارک ساعتوں کے اندر، اور بالخصوص جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں ہم ایک بار پھر حاضر ہیں اس لیے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کریں، آپ کے شرعی سوالات کے جوابات دے سکیں۔ سوشل میڈیا چونکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس کے اوپر ناظرین کو بہت سارے مسائل درپیش یوں ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے، ادھر ادھر کی باتیں آتی جاتی رہتی ہیں، بہت سارے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، پوسٹیں بہت چلتی ہیں، کون سی پوسٹ ویلڈ ہے، کون سی دین کے مطابق ہے، کون سی دین کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں روزے سے متعلق تو یہاں پر بھی بات آتی ہے، بہت ساری پوسٹیں آتی ہوں گی، آپ سمجھتے ہوں گے جناب اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ دوسری پوسٹ آتی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جناب اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ آئیے آج ہم آپ کے ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کمنٹس میں اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کے سوالات شامل سلسلہ کریں گے، اور ان سوالات کے جوابات آپ کو بالمشافہ جب تک ہم لائیو ہیں آپ کو انشاءاللہ عز و جل ان کے جوابات دیں گے۔ آپ روزے سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، کیونکہ ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کا ذہن ہوتا ہے، بہت سارے لوگ زکوٰۃ اس مہینے میں دیتے ہیں، تو کیا انداز ہونا چاہیے، زکوٰۃ کہاں خرچ کرنی چاہیے، زکوٰۃ دینے کے بہتر طریقے کون سے ہیں، اور دیگر مسائل سے متعلق آپ یہ سوال پوچھنا چاہیں تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ یاسین بھائی جی، ایک سوال ہے جو بہت کیا جاتا ہے رمضان المبارک میں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا نہیں؟ واقعی یہ مسئلہ علماء کے درمیان ایک عرصہ دراز تک مختلف ہی رہا، اس میں اختلاف رہا، تاحال بھی ایسا ہی ہے کہ علماء کا اختلاف ہے۔ تو اختلاف اگر کسی چیز میں علماء کا ہو تو اس میں اس چیز سے بچنا بہتر ہوتا ہے۔ جیسے بعض علماء کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے انجیکشن سے، بعض کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، تو بہرحال بچنا تو بہتر ہے، لیکن دارالفتہ اہل سنت کا موقف آپ کہیں یا ایک بہت بڑا طبقہ علماء کا جن کا موقف یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ چاہے انجیکشن رگ میں لگوائیں، چاہے آپ گوشت میں، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب بلا وجہ انجیکشن نہ لگوایا جائے۔ اب انجیکشن سے ہی ملتی جلتی صورتحال ڈرپ کی بھی ہے، اگر اس کے اوپر بھی ہم بات کریں بھی سوال ہوتا ہے، چونکہ انجیکشن جو ہے وہ سیم ہی ہے، انجیکشن تھوڑی مقدار میں جو ہے وہ جاتا ہے جبکہ ڈرپ زیادہ مقدار میں جاتی ہے۔ تو دیکھیں ڈرپ کی بھی اگر واقعی کسی کو ضرورت اور حاجت درپیش آ گئی ٹوٹے گا، لیکن اگر ڈرپ اس لیے لگاتے ہیں کہ بھئی روزے میں مجھے کمزوری ہو رہی ہے، میں اس روزے کی کمزوری کو اس کے ذریعے سے پورا کروں، تو پھر جو مقصد روزہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کو تھوڑا بھوک پیاس ستائے اور اس کو کچھ یاد الہی آئے، غریبوں کا جو ہے وہ اس میں مداوا ہو، غریبوں کی اس کے بارے میں اس کے دل میں فکر ہو کہ یار غریب لوگ بھی بھوکے رہتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، تو ان تمام مقاصد کو دیکھیں تو پھر وہ ان چیزوں کو پورا کرنے والی نہیں ہوگی، تو اس لیے ڈرپ لگانے سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ بہرحال اگر کسی نے لگائی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فیضان کاسمانی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ زوال کے وقت تلاوت قرآن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں نماز اوقات مکروہہ میں منع ہے نا۔ اولاً تو یہاں پر ایک بڑا چٹکلے کی بات ہے کہ لوگ زوال کے وقت کا جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ اب زوال کا وقت حالانکہ وہ وقت ہوتا ہے جو کہ غیر مکروہ وقت ہوتا ہے، یعنی جس کو ہمارے یہاں زوال کا وقت کہا جاتا ہے، زوال کا مطلب ہے سورج زائل ہو گیا، سر پر تھا نیچے آ گیا، تو اب تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا، ظہر کے وقت میں تو آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں در حقیقت وہ زہوہ کبریٰ کا وقت کہلاتا ہے، بالکل سر پر سورج ہوتا ہے جس کو آپ مڈ آف دا ڈے کہتے ہیں، نصف النہار کہتے ہیں، تو اس میں نماز جس طرح جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے تلاوت قرآن کریم کرنا بھی منع ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن بچنا چاہیے کہ اس وقت میں تلاوت قرآن کریم نہ کی جائے اور نہ زوال میں کی جائے۔ یوں ہی جو صبح میں آپ فجر کے بعد جو مکروہ وقت ہوتا ہے سورج نکلنے کے وقت 20 منٹ کا، اسی طرح غروب آفتاب سے پہلے جو 20 منٹ کا مکروہ وقت ہوتا ہے، ان تینوں اوقات مکروہ میں تلاوت قرآن کریم سے بچنا چاہیے، اس کی جگہ آپ ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ پڑھیں۔ تو 3 اسلامی بھائیوں کے میسج ہیں، قاسم بھائی ہیں، خرم بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں سویا اور اس پر غسل واجب ہو گیا
تو اس پہ روزہ کس طرح وہ افطار کرے گا؟ افطار کس طرح کرے گا؟ افطار تو کھا پی کر افطار کے وقت ہی کریں گے. ہاں یہ لوگ ہیں کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو دیکھیں خود بخود غسل فرض ہونے سے، احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ برقرار رہتا ہے. ہاں البتہ ذہن میں کسی کے یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھئی غسل کیسے کریں، بقیہ نمازیں بھی پڑھنی ہیں تو غسل کیسے کریں؟ غسل کے اندر تو کلی کرنی ہوتی ہے، غرغرہ کرنا ہوتا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہوتا ہے. تو غسل کے فرائض میں سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ غسل میں غرغرہ کرنا فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں، سنت ہے. البتہ روزے کی حالت میں منع ہے، کیونکہ غرغرہ کریں گے تو حلق کے اندر پانی پہنچ جائے گا. تو روزے کی حالت میں غرغرہ کرنا منع ہے، باقی کلی آپ کریں گے اچھے طریقے سے. اور ناک میں بھی پانی چڑھائیں گے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے، وہ کریں گے. ہاں اتنا کہ وہ زور سے پانی کو نہیں سونگھیں گے کہ دماغ کو چڑھ جائے، کہ دماغ کو چڑھنے کی صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا. تو احتیاط کریں گے اور پھر اس کے ساتھ بقیہ بدن پر پانی بھی بہائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ روزے کی حالت کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے کے فرائض معاف ہو جاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس کے بغیر ہی نمازیں پڑھتے ہیں اور بولے افطار کے بعد میں یہ کروں گا. ایسا نہیں ہے، تینوں فرض آپ کو بہرحال ساتھ ہی فوراً ہی کرنے ہوں گے، جبھی آپ کا غسل فرض اترے گا اور جبھی آپ نماز پاکی کی حالت میں پڑھ سکیں. محمد قاسم احوان ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مسجد فنڈ میں سے تراویح پڑھانے والے کی خدمت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ لیکن اس کا دار و مدار بہت سارے اخراجات کا، مسجد کے یا چندے کے اخراجات کا ڈیپینڈ اس بات پر کرتا ہے کہ جو لوگ آپ کو چندہ دے رہے ہیں ان کی نظر میں یہ چندہ کن چیزوں میں خرچ ہونے کا تعلق ہے، ان کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ کہاں کہاں خرچ ہوتا ہے. اب بعض مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پر ختم قرآن کا علیحدہ سے چندہ باقاعدہ کیا جاتا ہے. جب وہاں علیحدہ سے چندہ کیا جاتا ہے تو ہر ایک کے ذہن میں یہ کہ مسجد کا چندہ اس میں نہیں لگے گا بلکہ اس کے لیے تو الگ چندہ ہو رہا ہے، تو وہاں پر آپ مسجد کے پیسوں میں سے نہیں لے سکتے. اور جہاں پر ختم قرآن کا چندہ یوں علیحدہ سے نہیں ہوتا وہاں پر لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جو مسجد میں چندہ دیتے ہیں اسی سے مسجد جہاں اپنے دیگر اخراجات چلاتی ہے وہیں پر ماہ رمضان کے اندر سامع یا حافظ صاحب کی وہ خدمت بھی کرتی ہے. تو جہاں یہ عرف ہے وہاں پر مسجد کے چندہ دے سکتے. عمر مصطفیٰ صاحب ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ روزے کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں، قضا کرنا تو ہمارے لیے دشوار ہے. دیکھیں روزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی پیاری نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی خود جزا ہوں، جس کی رب جزا ہو، فرمایا کہ دیدار الہی جو ہے وہ جس کی جزا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات، لقاء الہی جو ہے وہ جس کی جزا ہو. اس کے بارے میں یہ کہنا کہ میں یہ جو ہے وہ نہ کر سکوں، اگر جو ہے وہ وزیر اعظم سے ملاقات ہو تو ہم کتنی کوشش کریں گے ہیں. تو اب یہاں پر تو جو ہے وہ مالک کل سے جو ہے وہ ملاقات ہے، حقیقی مالک سے ملاقات ہے. تو اس کے لیے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے روزہ ہمیں رکھنا چاہیے. بہرحال روزہ اگر چھوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا ہی کرنی ہوگی، فدیہ نہیں دے سکتے. فدیہ یاد رکھیں صرف اس بوڑھے شخص کے لیے اجازت ہے فدیہ دینے کی جو کہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے عمر کے اس حصے کو پہنچ گیا کہ اب اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں، سرے سے طاقت نہیں. نہ وہ سردی میں رکھ سکتا ہے، نہ گرمی میں، نہ لگاتار رکھ سکتا ہے، نہ متفرق، کسی بھی طور پر نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی زندگی میں کوئی امید نہیں ہے اسے روزہ رکھنے کی. تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے. اور ایون یہ شخص بھی اس نے فدیہ دے دیا، یہ کنڈیشن تھی، لیکن بعد میں صحت جو ہے وہ ایسا ہو گیا کہ اب روزے رکھ سکتا ہے، تو پچھلا فدیہ اب ختم ہو گیا، مائنس ہو گیا، وہ نفلی صدقہ ہو گیا. اب ان سارے روزوں کی قضا اس کو بھی بہرحال رکھنی ہوگی. اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب شوگر کے پیشنٹس ہیں، کینسر کے ہیں، دیگر مریض ہیں، انہیں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا تو یہ مرض جا ہی نہیں سکتا. دیکھیے دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے نہ جا سکے، ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والا تو ہے نا، لا علاجوں کو بھی علاج نصیب ہو جاتا ہے، شفا مل جاتی ہے. تو ان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے وہ فدیہ دیں. بیماریوں کی وجہ سے جو افراد جو ہے وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، ہاں انہیں گناہ نہیں ہے، شرعاً انہیں چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن وہ بعد میں روزوں کی قضا کریں گے. اب اگر بعد میں ان کی ایسی کیفیت نہیں ہو پاتی، یعنی اتنے طویل بیمار رہتے ہیں کہ صحت ہی نہیں ہو پاتی، تو اب دو صورتیں ہوں گی. یا تو اس عمر کو پہنچ جائیں گے کہ بڑھاپے کی سٹیج کو پہنچ جائیں گے، تو جب بڑھاپے کی سٹیج کو پہنچیں گے تو جس طرح اپنے آئندہ روزوں کا فدیہ ادا کریں گے پچھلوں کا بھی ادا کر دیں گے. اور اگر اس سے پہلے ہی موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، وقت انتقال آ جاتے ہیں، تو اب فدیے کی وصیت کرنا ان پر واجب ہو. اسلامی بہن ہے، پوچھ رہی ہیں کہ اسلامی بہن کا اگر اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کس طرح کریں گی؟ اب شادی بھی ہو چکی ہے کہ اب سسرال میں اعتکاف میں بیٹھنا مشکل ہے. دیکھیں اعتکاف 10 دن کا ہی قضا نہیں کرنی ہوتی. اگر اعتکاف ٹوٹتا ہے تو اس کی قضا فقط ایک لازم آتی ہے، ایک دن کی قضا لازم آتی ہے کہ کسی دن آپ
مغرب کی نماز غروب آفتاب سے پہلے آپ جو ہے بیٹھ جائیں مسجد بیت کے اندر اعتکاف کی نیت سے، اور آپ پھر پورا دن گزاریں اور آگے جا کر آپ جو ہے وہ سحری کریں، یعنی روزہ رکھیں اگلے دن کا پورا اگلا دن آپ جو ہے وہ رہیں، اور پھر یوں آپ اگلے دن غروب آفتاب پر آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے. تو یوں قضا کر لیں، اور میں سمجھتا ہوں ایک دن کا قضا کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگا، سسرال والوں کو یا شوہر کی اجازت سے کر سکیں. پورنم علی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے. احسن اللہ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں میری اولاد ہو جائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے. آمین. علی حسن ہیں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. راہل بھائی ہیں، ریحان بھائی ہیں، اور دیگر بھی اسلامی بھائی ہیں، ان کے میسیجز آ رہے ہیں حوصلہ افزائی کہ ماشاءاللہ اچھا علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے یہاں سے. دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، میں سوشل میڈیا کے ناظرین سے ایک عرض کروں گا کہ ہم کریں کیا. سوشل میڈیا کے ذریعے ہی یہ پیغام ہم پہنچا سکیں گے کہ آپ رمضان المبارک میں سوشل میڈیا پر وقت زیادہ گزارنے کے بجائے قرآن پاک کی تلاوت میں وقت گزاریں، قرآن سے محبت. یعنی یہ رمضان کا مہینہ در حقیقت جو ہے وہ قرآن ماہ قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اس مہینے میں دور کیا کرتے ہیں. صاحب قرآن جو ہے وہ جبریل جو کہ قرآن لے کر نازل ہوئے ان کے ساتھ دور کیا کرتے تھے. تو اب بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں اب سوشل میڈیا پہ آپ بھی سمجھتے ہیں آپ جا رہے ہیں ادھر ادھر پوسٹیں ہل رہی ہیں، کوئی نامحرم بے پردہ عورت کی تصویر آ گئی، آپ کا روزہ مکروہ، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اتنی بھوک پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن وہ روزے کی روحانیت حاصل نہیں ہو رہی ہے. تو ان تمام چیزوں سے فضولیات سے بچیں گے تو گناہوں سے بچ جائیں گے. فضولیات میں پڑھیں گے تو فضولیات جو ہے وہ گناہوں کی طرف جانے کا ایک دروازہ ہوتا ہے. ہاں سوشل میڈیا استعمال کریں، مثلا آپ کے پاس مدنی چینل کی سہولت نہیں ہے، آپ مدنی چینل کے سلسلے دیکھنے کے لیے سوشل میڈیا پر آتے ہیں تو فقط پھر وہیں تک آئیں. اس سے زیادہ اور کسی اور طرف جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں جس طرح فرض کا ثواب نفل 70 کے برابر، تو اسی طریقے سے کیا نام ہے گناہوں کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے. تو ہمیں یوں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے روزوں کی حفاظت کرنی ہے. بنت محمد ہیں بیلجیم سے کہ سحری میں دیر سے آنکھ کھلی، وقت دیکھے بغیر ہی سحری کر لی، بعد میں پتہ چلا کہ وقت ختم ہو گیا. دیکھیں اولا تو احتیاط کرنا ضروری ہے. لوگ اذانوں پر اکتفا کرتے ہیں کہ فلاں مسجد کی اذان کی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی، یا اندھیرا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے نہیں ہوئی ہوگی. تو اب تو جدید دور ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ چاند ستاروں کے ذریعے سے فیصلہ کرنا ہے کہ وقت کیا ہوا ہے. گھڑیاں آپ کے پاس ہیں، اپلیکیشن آپ کے پاس ہے، اس کے ذریعے آپ ٹائم میچ کر سکتے ہیں. تو اولا تو اس کا خیال اور احتیاط ضروری ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے، عبادات کے تمام معاملات میں احتیاط ضروری ہے. بہرحال اگر کسی نے ایسا کیا تو روزہ تو نہیں ہوا، لیکن اب کیا روزہ نہیں ہوا تو ٹھیک ہے کھاتے پیتے رہے پورے دن؟ نہیں، کھانا پینا اب بھی نہیں ہے. روزے دار کی طرح ہی بغیر کھائے پیے پورا دن گزارنا واجب ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں. تو لہٰذا اس روزے کی بعد میں قضا بھی کرنی ہوگی اور بقیہ دن روزے دار کی طرح گزارنا بھی واجب ہوگا. صدقہ فطر کتنا ہے اور کس کو دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر کی دیکھیں مقداریں ہیں. اب اگر ہم ریٹ کے اعتبار سے بات کریں تو اس میں تو مختلف جو ہے وہ ریٹ ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کو ہم یوں سمجھیں کہ گندم 2 کلو گندم میں 80 گرام کم، یہ کم از کم صدقہ فطر کی مقدار ہے. علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء 2 کلو 45 گرام لیتے ہیں، بعض 2 کلو لیتے ہیں. ابھی جو دارالفتہ ہے سنت کی جانب سے ہمارے سوشل میڈیا پر بھی جو ہے وہ پوسٹ لگی ہوگی یقیناً، تو اس میں ہم نے ریٹ ٹائم جو ہے وہ آپ کو دے دیا تاکہ سارے علماء کے اعتبار سے جو ہے وہ ادائیگی ہو جائے، وہ محتاط طریقہ اختیار کیا جائے. تو اس میں ریٹ آپ کو دیے گئے. اچھا اب یہ صرف کم از کم جو ہے وہ گندم ہے، جتنا گندم ہے تو اب بقیہ چیزیں ہیں، کھجور ہے، کشمش ہے، جو ہے، یہ ان کا ڈبل ہو جاتا ہے. یعنی یہ اگر 2 کلو ہے تو وہ 4 کلو بنتا ہے. تو جس کی جتنی استطاعت ہو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو ادا کرے. جس کی بس میں ہو وہ اجوا کھجور کے ذریعے جو ہے وہ ادا کرے. مدینے کے اندر رہنے والے اجوا کھجور سے ادا کریں، یہاں رہنے والے بھی بہرحال کر سکتے ہیں، حسب استطاعت کریں. اب کسے دیں؟ جسے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسے صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں. تو جو مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی اس کی ملکیت میں نہیں ہوتی حاجت اصلیہ سے زائد، نہ ہی اتنی مالیت کا مال ہوتا ہے کوئی دوسرا، تو ایسی صورت میں آپ اسے دے سکتے ہیں جبکہ وہ سید اور ہاشمی گھرانے سے نہ ہو. محمد سراج ہیں دبئی سے، کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 6 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ دیکھیں اگر کسی شخص کے پاس واقعی فقط سونا ہی ہونا
اور وہ 7 تولہ بھی حتیٰ کہ ہو، 7.25 تولہ بھی ہو، 7.5 تولہ پورا نہیں ہے، اور اس کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، پرائز بونڈ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی کہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، اتنا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم پہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہو اور اس کے ساتھ کچھ چاندی آ جاتی ہے آپ کے پاس، یا کچھ پیسے ہیں، یا کچھ مال تجارت ہے، یا پرائز بونڈ ہے، تو ایسی صورت میں ان دونوں کو پلس کر کے دیکھا جائے گا کہ دونوں کی مالیت آیا 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی نہیں، اگر پہنچتی ہے تو زکوٰۃ بنے۔ آج کل ہمارے پاکستان میں باب المدینہ میں 37-38 ہزار کے تقریباً قریب جو ہے وہ چاندی کا نصاب، اس سے آپ آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ اتنی مالیت اگر پاس ہوگی مال نامی کی، اور وہ چاندی اور سونا مکس ہونے کی صورت ہوگی، یا فقط چاندی ہوگی یا فقط پیسہ ہوگا، تو زکوٰۃ لازم ہوگا۔ اصل ہے کہ آپ کو سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام، اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا فدیہ گھر میں شرعی فقیر کو دے سکتے ہیں جیسا کہ بیٹا اور بھائی؟ بھائی کو دے سکتے ہیں، بیٹے کو نہیں دے سکتے۔ والدین اپنے بیٹے کو فدیہ نہیں دے سکتے، جس طرح زکوٰۃ ہے نا، اپنے والدین اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتے، بیٹا اپنے والدین کو نہیں دے سکتا، شوہر بیوی کو نہیں، بیوی شوہر کو نہیں، لیکن بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کو اگر وہ مستحق ہیں تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور فدیہ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر فدیہ دے رہے ہیں اپنے والدین کا، تو اب والدین کے بیٹے کو جو اس کا بھائی بنے گا اسے نہیں دے سکیں گے۔ اسلامی بہنیں پوچھ رہی ہیں کہ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی جتنے پیسے ہوں اور وہ اس نے ضرورت اصلیہ میں استعمال کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ دیکھیں، وہ کہ ضرورت اصلیہ میں استعمال کرنے کے لیے رکھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ ایک یہ کہ میں پیسے جمع کر رہا ہوں کہ میرے کو جو ہے وہ ٹی وی خریدنا ہے، فریج خریدنا ہے، تو جب تک خریدوں گا نہیں تو اس وقت تک تو اس کے اوپر بہرحال زکوٰۃ ہوگی، اگر سال پورا ہو جاتا ہے اور دیگر شرائط زکوٰۃ پائی جاتی ہے۔ سلمان علی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ شریف آباد سے ہیں یہ، اگر تراویح پڑھاتے ہوئے سجدہ تلاوت کرتے ہوئے ایک سجدے کی جگہ 2 سجدے کر دیے تو کیا حکم؟ 2 سجدے کر لی، واللہ اعلم، اس بارے میں دارالفتہ سے رجوع کریں، دیکھ کر کتابوں سے انشاءاللہ آپ کو عرض کریں۔ مصطفیٰ ہیں، پوچھ رہے ہیں آپ کا کوئی آفیشیل پیج بھی ہے مفتی صاحب کا؟ نہیں، میرا کوئی آفیشیل پیج۔ روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے، صدقہ فطر کی مقدار ہم بیان کر چکے ہیں، تو جو گندم سے دے گا وہ اس کے مطابق ادائیگی کرے، جو دیگر سے دے اس کے۔ اچھا، بعض لوگ یہاں پہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ کتنی پہ کتنی دیں، کنفیوژن ہوتی ہے، تو انہیں کہیں کہ بھائی 2.5% زکوٰۃ میں 2.5% کیسے نکالتے ہیں؟ اس کا آسان طریقہ یہ، آپ کا جو جتنا بھی مال ہے اس کو آپ 40 پر ڈیوائڈ کریں، تو جو آپ کو حاصل جواب آئے گا وہ آپ کے مال سے زکوٰۃ۔ روزے کی حالت میں شوگر ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ روزے میں کوئی چیز اندر جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، باہر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اگر جب آپ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں تو خون نکل رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، ویسے کسی کو خون دینا روزے کی حالت میں، بوتل جیسے خون کی بوتلیں دیتے ہیں مریض کو، اس میں اس بات کو دیکھ لیں کہ چونکہ جب ایک بوتل خون نکلے گا تو انسان خود بھی کمزوری محسوس کرے گا، اور روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے روزے دار کو کمزوری محسوس ہو اور اس کے لیے اپنا روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے، یہ منع ہے۔ اسی لیے کہا کہ روزے کے اندر جو دیگر کام کاج بھی لوگ کرتے ہیں، آج لوگ روزے بنا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم کام کاج کر رہے ہیں اس لیے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، حالانکہ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ روزے میں ایسا کام نہ کریں جو کہ آپ کے روزے کے اندر مشقت کا باعث بنے، تو اس بات کا دیگر کاموں میں بھی خیال رکھیں اور روزے میں خون دینے سے بھی اجتناب کریں۔ ہاں، افطار کے بعد دے سکتے ہیں۔ آصف علی شیخ ہیں دبئی سے، پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ دبئی میں نے بینک سے لون دیا ہوا ہے اور اس لون سے پلاٹ بک کروایا ہوا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اولاً تو یہ دیکھ لیں کہ بینکوں سے جو لون ملتا ہے وہ سود پر ہی عموماً ملتا ہے، اور سود پر لون لینا حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ناراض، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سود لینا گویا کہ اللہ رسول سے اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ تو اولاً تو اس پر غور کر لیں، اگر واقعی یہ سود پر لون ہے تو توبہ کرنا اس سے بہرحال ضروری ہے، اور فوری طور پہ اس سے چھٹکارا پانا بھی ضروری ہے۔ اور جہاں تک پلاٹ کا تعلق ہے تو اس میں یہ بات یاد رکھیں، پلاٹ یا مکان پر زکوٰۃ اسی وقت لازم آئے گی جب کہ آپ بیچنے کے لیے خریدیں، بیچنے کے لیے خریدیں گے تو زکوٰۃ ہوگی، بیچنے کے لیے نہیں خریدا، اپنے لیے خریدا تھا تو اب زکوٰۃ نہیں ہوگی۔
اچھا خریدا اپنے لیے تھا، بعد میں ارادہ بن گیا اب بیچنا ہے میں نے اس کو، تو اب بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. آپ نے بھلے نیت کر لی کہ میں نے بیچنا ہے، زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک کہ بیچیں گے نہیں. اسی طریقے سے آپ نے خریدا تو بیچنے کے لیے تھا، لیکن بعد میں نیت بدل گئی، نہیں یار اس میں خود ہی رہ لیتا ہوں، یا آپ نے یہ سوچا کہ جو ہے وہ اس کو کرائے پہ چڑھا دیتا ہوں اور آپ نے کرائے پر چڑھا دیا، تو اب ایسی صورت کے اندر اس کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں اس کا جو کرایہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے خود یا آپ کے دیگر مال سے مل کر جو ہے وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہے. عبد المصبر بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کریں گے تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کے باریک باریک اجزاء ہوتے ہیں جن کو تھوک کے ساتھ مل کر لعاب کے ساتھ مل کر حلق سے نیچے اترنے کا ہمیشہ، اسی لیے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، بلکہ اگر اجزاء حلق سے نیچے اتر گئے تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. اور روزے کی حالت میں سر میں تیل لگا سکتے ہیں؟ سر میں بالکل تیل لگا سکتے ہیں، بدن پر بھی تیل لگا سکتے ہیں. کن قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں. جن کو نہیں دے سکتے اگر ان کو کاؤنٹ کر لیں تو آسانی ہوگی، ورنہ دینے والوں کی تو بہت زیادہ لمبی لسٹ بن جائے گی. دیکھیں آپ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو نہیں دے سکتے، نانا نانی کو، اوپر تک جتنے بھی آپ کے جو ہے وہ اوپر تک حیات ہیں ان کو نہیں دے سکتے. یوں ہی اولاد کو نہیں دے سکتے، پوتوں کو نہیں دے سکتے، نواسوں کو نہیں دے سکتے، انہیں نہیں دے سکتے آپ. باقی اس کے علاوہ بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں. ہاں شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا. اچھا داماد اگر اپنی زکوٰۃ دے رہا ہے تو ساس سسر کو دے سکتا ہے. اگر جو ہے وہ اپنی بیوی کی زکوٰۃ دے رہا ہے اور اب بیوی کی ماں یا باپ کو دینا چاہ رہا ہے تو نہیں دے سکتا. یوں ہی ساس سسر اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ داماد کو دینا چاہ رہے ہیں دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی بیٹی کی زکوٰۃ جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں تو پھر نہیں دے سکتے. قاسم منظور ہیں پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص سے اس نے کسی شرعی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اور وہ کیا روزے داروں کے سامنے کھا پی سکتا ہے یا نہیں؟ روزے داروں کے سامنے نہیں کھا پی سکتا، یعنی احترام رمضان کو تو سامنے پیش نظر رکھا جائے گا، تو چھپ کر کھانا بہتر ہے. جیسے مثال کے طور پہ حیض و نفاس والی عورتیں ہیں ان کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ چھپ کر کھانا بہتر ہے، تو چھپ کر کھائیں. شرعی وضو کی بنا پر ان کے علاوہ اور کسی نے بھی نہیں رکھا تو حتی الامکان اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ چھپ کر کھائے. عمران بھائی ہیں سیال کوٹ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو موبائل کمپنیوں سے لون لیا جاتا ہے پھر اسے واپسی کیا جاتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ایکسٹرا کاٹتے ہیں، تو کیا یہ سود ہے، اس کا لینا جائز ہے یا نہیں؟ لیکن یہ سود نہیں ہے، اگرچہ اس کو لون کا نام دیا، در حقیقت یہ لون نہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ آپ ایڈوانس جو ہے وہ سروس لیتے ہیں کمپنی سے. ایڈوانس سروس لیتے ہیں، کمپنی کہتی ہے کہ اگر آپ ایڈوانس سروس لیں گے وداؤٹ پیمنٹ تو ہم آپ کے اس کے چارجز یہ رکھیں گے، وتھ پیمنٹ لیں گے تو چارجز یہ رکھیں گے. دونوں کے چارجز میں فرق رکھا ہوا ہے. تو یہ در حقیقت سروس ہی ہے، یہ لون نہیں ہے. تو اس کے اوپر جو زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں وہ در حقیقت اس وقت گویا کہ وہ اس سروس کا ریٹ ہی بڑھا دیتے ہیں، تو یہ جائز. اور عثمان ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیا اپنے بھائی کی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھابھی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ شریک کے زکوٰۃ ہیں. محمد ابو بکر ہیں کہہ رہے ہیں کہ پاؤڈر سے جوس بنانے کا کام کرتا ہوں میں، تو روزہ ہوتا ہے تو اس کے پاؤڈر کے اجزاء اڑ کر حلق میں اگر ذائقہ اس کا محسوس ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جیسے کہا نا کہ وہ دوا کوٹی اب اس کا ذائقہ حلق میں جو ہے وہ محسوس ہوا تو یہ روزہ توڑنے کی طرف لے جاتا ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے بچنا ہوگا. ویسے ٹائم پہ ماسک وغیرہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ استعمال کریں. روزے کی حالت میں کن امور سے بچنا چاہیے؟ دیکھیں روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز چیزیں چند جو تھیں وہ آپ پر حرام کر دی، جیسے کھانا پینا. تو جب جائز چیزیں حرام کر دیں تو اس کا مطلب ناجائز چیزیں بدرجہ اولا حرام ہو گئی. تو روزے میں ہر ناجائز اور برے کام سے بچنا ضروری. یہی روزے میں آپ کی روحانیت اور نورانیت پیدا کرے گا. اور جو اللہ نے قرآن میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم روزے سے تقوی حاصل کرو. یہ تقوی کا حصول جبھی ہوگا جبکہ ہم ہر قسم کے گناہوں سے بچیں. اگر دیگر گناہوں میں مبتلا رہیں گے، پھر حدیث طیبہ میں یہ فرمایا گیا کہ ایسا شخص کو بھوکا رہنا اس کو فائدہ نہیں دے گا جو غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے. تو اس کی اس بھوک پیاس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو تو ویسے بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن یعنی اب اس کا وہ روزہ جو ہے وہ مقام قبولیت کو نہیں پہنچتا. تو لہٰذا ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہوئے روزہ گزاریں.
فرزان علی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے غریب کو کپڑے بنوا کر دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پیسے ہی دینا ضروری، ایسا نہیں ہے، آپ راشن بھی دے سکتے ہیں، کپڑے بھی دے سکتے ہیں، اور بھی کوئی چیز آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیں، دیکھیں کوئی اور چیز آپ دیں گے تو اس چیز کی اپنی ویلیو دیکھی جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ نے موبائل کسی غریب کو جو ہے وہ زکوٰۃ میں دیا، اب آپ کو وہ موبائل کسی نے بیچا 12,000 کا، لیکن مارکیٹ ویلیو اس موبائل کی 10,000 تھی، تو زکوٰۃ آپ کی 10,000 ادا ہوگی، 12,000 نہیں ہوگی۔ تو چیزوں کے ساتھ ادائیگی میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ ان کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو۔ شہزاد جٹ بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اس سوال کا جواب دیں کہ میرے اوپر قرض بھی ہے اور میرے پاس ابھی کوئی پیسے بھی نہیں کہ میں قرض لوٹا سکوں، تو کیا میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں یا میں لے سکتا ہوں؟ دیکھیں قرضہ اگر کسی کے پاس ہے، لیکن اگر قرضے کو اس کے کل مال میں سے ہم مائنس کریں تو بھی اس کے پاس نصاب کی مقدار مال بچا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر زکوٰۃ لازم اس کے اوپر ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر قرضہ مائنس کریں تو پھر اس کے پاس نصاب کی مقدار مال نہیں بچتا، تو پھر ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اب زکوٰۃ لازم نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کیا اس کے پاس دیگر کوئی مال ہے حاجت اصلیہ سے زائد جو کہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اگر نہیں پہنچتا تو پھر، اور وہ سید اور ہاشمی بھی نہیں، تو پھر وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ساجد علی ہیں، ہند سے ہیں غالباً، کئی بار انہوں نے میسج کیا ہے کہ میرے والدین کو بہت غصہ آتا ہے، کوئی غصہ شانت کرنے کی کوئی دعا بتا۔ غصے کا تو امیر سنت کا رسالہ غصے کا علاج دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اس کا مطالعہ کریں اور اس میں وظائف بھی لکھے ہوئے ہیں، ان پر عمل کریں، اور آپ کوشش یہ کریں کہ والدین کو اگرچہ غصہ آئے، آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، آپ والدین کے سامنے جو ہے وہ نرم ہو کر ہی رہیں۔ مرزا اظہر بیگ ہیں کہ کوئی غریب نے 52 تولہ چاندی کی رقم اپنے پاس 1 سال تک رکھی، اب وہ زکوٰۃ اس کو دینی چاہیے یا نہیں؟ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار رقم اس کے پاس رہی ہے تو ایسی صورت کے اندر اور اس کے پاس قرضہ بھی اس کے اوپر نہیں ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ بنے گی، بالکل بنے گی۔ اور اب وہ غریب نہیں رہا نا، وہ شرعی اصطلاح کے اندر وہ غنی ہو گیا ہو، اگرچہ ہم عرف میں اسے غریب کہیں لیکن شرعی اصطلاح کے اندر وہ غنی ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ لازم۔ سمیع اللہ بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ ٹوٹتا نہیں، البتہ مکروہ ضرور ہو جاتا ہے۔ اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ رمضان کے اندر کون سی عبادتیں ہمیں زیادہ کرنی چاہیے؟ رمضان میں تو دیکھیں سب سے پہلی بات روزہ، روزے کو ہم حتی الامکان جو ہے وہ تمام مکروہات سے پاک رکھیں، اور اس کے ساتھ عبادت تراویح کی عبادت ہے۔ رمضان المبارک کے لیے یہی کہا گیا من صام رمضان ایمان و احتسابا، اور اس میں قامہ کے بھی الفاظ ہیں، قامہ رمضان۔ تو اب رمضان میں روزہ بھی ہو اور قیام بھی، اور قیام سے مراد تراویح سے، تو اب یہ تراویح کی جو سنت ہے اس کی ادائیگی جو ہے کی جائے، اور روزہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کی عادت پکی بنائیں۔ اگر کبھی خدا نخواستہ رہ بھی جاتی ہے تو بھی آپ چھوڑیں نہیں، گھر پہ آ کے اپنی علیحدہ پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ تیسری عبادت آپ رمضان میں کہیں تلاوت قرآن کریم، ماہ نزول قرآن ہے، قرآن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا زیادہ ذکر کریں۔ یہ بھی ہے نا من احب شیئا اکثر ذکرہ، بندے کو جس چیز سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کا ذکر اتنی کثرت سے کرتا ہے، تو قرآن سے محبت ہے تو پھر، اور خالق قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس کے کلام کو جو ہے وہ بار بار پڑھا جائے، تو تلاوت قرآن کریم کی کثرت کریں، صدقہ اور خیرات کریں، تو یہ وہ کام ہے جو ماہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ آصف علی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ روزہ سفر میں رہتا ہوں میں، تو مجھے روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیں روزہ مسافر شرعی کو چھوڑنے کی تو اجازت ہے، لیکن یہ اسی وقت جب کہ صبح صادق کے وقت وہ مسافر ہو۔ اگر وہ صبح صادق کے وقت مسافر نہیں، اس وقت تو مقیم ہے، بعد میں اس کا ارادہ ہے کہ 9-10 بجے میں سفر پہ جاؤں گا، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی ہے مسافر کو، وہ بھی اگر رکھ لیتا ہے روزہ تو بہت اچھی بات ہے، اور بالخصوص جب کہ فی زمانہ پتہ ہے کہ رمضان میں رکھ لیے تو رکھ لیے، ورنہ بعد میں جو ہے وہ کہاں نفس جو ہے وہ رکھنے دے گا۔ رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، سب رکھ رہے ہوتے ہیں، تو چلو یوں رکھ بھی لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جس کے لیے ممکن ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ ماہ رمضان میں ہی
رکھ لیں اور ان روزوں کو ان برکتوں کے ساتھ ان ساعتوں کو گزاریں۔ علی شیخ صاحب ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میری بی سی کھلی ہے 6 لاکھ روپے کی، 1 لاکھ میں بھر چکا ہوں اور باقی 1 سال تک یہ بی سی چلے گی، 5 لاکھ میں نے ادا کرنے ہیں، تو کیا مجھے 1 لاکھ کی زکوٰۃ ہوگی؟ بی سی کے بارے میں یہ سارے ذہن نشین رکھیں کہ بی سی کے بارے میں کھل گئی ان کی تو اچھا، بعضوں کی نہیں کھلی لیکن انہوں نے جمع کروا دی، اب جتنے جمع کروائے نا وہ پیسے اور جو اس کے پاس اپنے اور پیسے پڑے ہیں حاجت سے، ان دونوں کو پلس کر کے ان کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو اگر نکل گئی ہے تو جتنی نکلی ہے تو اس میں جتنے جمع کروا دی ہیں وہ آپ کے ہیں، بقیہ گویا کہ آپ کے اوپر قرض ہیں، تو جو بقیہ قرض ہیں وہ مائنس کر کے صرف جو جمع کروائے ہیں اور وہ آپ کو ملے ہیں یا نہیں ملے اس کی ہی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسلامی بہن ہیں موریشیس سے، پوچھ رہی ہیں کہ میں کوئی کام نہیں کرتی، ہاؤس وائف ہوں، میرے پاس سونا چاندی بھی ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کیا میرے شوہر میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ شوہر دے سکتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کی اجازت سے اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ تو اعتکاف کس عمر میں کرنا چاہیے؟ اعتکاف کس عمر میں؟ سمجھدار کم از کم ہو، بالغ ہونا شرط نہیں لیکن سمجھداری ہو، مسجد کے آداب اور تقدس کا خیال رکھنے والا بچہ ہو تو اسے ہی اعتکاف کروایا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ جب بالغ ہو جائے اور زیادہ میچورٹی آ جائے کہ مسجد کے آداب کا اچھے طریقے سے خیال کرے گا، نماز دیگر ساری چیزیں بھی اس کو آتی ہیں تو پھر اعتکاف کرے، لیکن اس سے پہلے بھی اگر کوئی کرتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن دار و مدار اسی پر ہے کہ مسجد کے تقدس اور آداب سب چیزوں کو سمجھتا ہو۔ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو زکوٰۃ دیں تو اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو تو کون سا ایسا طریقہ اپنائیں کہ جس سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور وہ شرمندہ بھی نہ ہو، فارغ؟ دیکھیں زکوٰۃ دینے کے لیے تو آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے نا کہ یہ زکوٰۃ ہے، وہ شرمندہ شاید جب ہی ہوگا جب آپ اسے بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری ہے، ایسا نہیں، جو مستحق ہے آپ اس کو تحفہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں، آپ عیدی کہہ کر بھی دے سکتے ہیں، تو آپ ان الفاظ کے ذریعے سے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، سامنے والے بھی شرمندہ نہیں۔ عثمان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ہم گھر کے اندر پیسے جمع کرتے ہیں قربانی کے لیے، تو کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ بالکل، پیسوں پر بھی ہوگی، حج کے لیے آپ جمع کر رہے ہیں یا اور کسی کام کے لیے آپ جمع کر رہے ہیں تو جب نصاب کا سال پورا ہوگا تو ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ادیب بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا رمضان میں، تو بعد رمضان کب رکھنا چاہیے؟ جلد از جلد رکھنا چاہیے، موت کا کیا پتہ ہے رب کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے، تو رمضان المبارک کے بعد 1 دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید الفطر کا دن، اس کے بعد جو ہے وہ آپ جلد از جلد روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کہاں گزارے، دنیا کے کس ملک میں زیادہ افضل ہے؟ سب سے زیادہ تو یہ کہ بندہ مکہ مدینے میں رمضان گزارے، اور مکہ المکرمہ میں رمضان میں عمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر، اتنی بڑی فضیلت ہے، تو سب سے افضل ترین مقام تو مکہ المکرمہ ہے، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ شریف ہے، اور پھر اس کے بعد کہیں بھی گزار سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ ایسی جگہ گزاریں جہاں آپ اپنے آپ کو جتنا ممکن ہو گناہوں سے بچا سکیں۔ اگر آپ کے پاس 2 ملکوں کا آپشن ہے یا 2 شہروں کا آپشن ہے لیکن ایک جگہ پتہ ہے کہ آپ گناہوں میں پڑ جائیں گے، نفس ماحول کا اثرات لیتا ہے، ایک جگہ آپ کو پتہ ہے کہ یار وہاں صحبت ایسی ملے گی یا وہاں گناہوں کے اسباب ہی دستیاب نہیں تو میں گناہوں سے بچوں گا، تو پھر ایسی جگہ گزاریں جہاں پر گناہوں سے بچ سکیں۔ محمد ثناور علی اتاری ہیں، کیا سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے تو سرمے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح۔ یہ ہیں محمد شفیق اسماعیل ہیں UAE سے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا عورت جمعہ پڑھ سکتی ہے؟ عورتوں پر جمعہ نہیں، جمعہ اور عیدین مردوں پر ہیں، تو عورتیں اپنی نماز ظہر ادا کریں۔ تنویر بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ہیئر کلر جو ہوتے ہیں ڈارک براؤن ہیئر کلر لگا سکتے ہیں؟ ایسا ڈارک براؤن جو کہ دور سے دیکھنے میں کالا ہی نظر آئے وہ منہی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، ہاں جو باقاعدہ دور سے دیکھنے میں بھی براؤن ہی نظر آ رہا ہے وہ لگا سکتے ہیں، اور یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لیے، جوان اور بوڑھے دونوں کے لیے، شادی شدہ غیر شادی شدہ دونوں کے لیے۔ ایک سوال یہ آیا ہے، اسماعیل بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا لڑکیوں کی کمائی سے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ ادا کر سکتے ہیں ان کی اجازت سے، یعنی اس کا پس منظر یوں ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ
کوئی عورت ہے اس کے پاس زیورات موجود ہیں، ان کی زکوٰۃ دینی ہے، اور اس کی کوئی لڑکیاں جو ہے وہ جائز کمائی کرتی ہیں، تو کیا ان کی انکم سے وہ زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ ان کی اجازت سے اس میں کوئی حرج نہیں۔ پرنس مرزا ہیں، گجرات سے ہیں یہ، کیا جماعت کے بغیر تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھیں گے تو ادا ہوگی یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، تراویح ادا بھی ہو جائے گی۔ جماعت جو ہے وہ سنت علی الکفایہ ہے کہ مسجد کے اندر جماعت قائم کی جائے، اس میں بعض لوگ بھی شامل ہو گئے تو اسی صورت کے اندر بقیہ میں سے گناہ جو ہے وہ ہٹ جائے گا سنت کے ترک کا۔ لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ اس میں فائدہ یوں بھی ہے کہ دیکھیں دوسرے لوگوں کے ساتھ بندے کو ہمت بنتی ہے، اکیلا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا بھیڑیا اکیلی بکری کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، تو یہاں پہ رمضان میں شیطان نہیں لیکن نفس آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو پکڑ کے سلا دے گا کہ یار چھوڑو، صبح اٹھ کے سحری میں پڑھ لینا تراویح، صبح اٹھ کے ٹائم کا میں سحری کروں یا تراویح پڑھوں، تو نفس بولے گا نہیں پہلے تو سحری کر لو بھائی، روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے، تو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مسجد کے اندر ادا کریں، ختم قرآن کی بھی سعادت حاصل ہوگی، پورا قرآن سننے کی سعادت بھی حاصل ہوگی۔ محمد قریشی ہیں، آپ کو سلام بھی کر رہے ہیں السلام، اور پوچھ رہے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے، اس کا کوئی ثبوت؟ اس کا ثبوت احادیث طیبہ سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہی ثابت کہ آپ علیہ السلام نے 23 رکعت کا ذکر آتا ہے، 3 رکعت وتر اور بقیہ 20 رکعت جو ہے وہ تراویح۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو تراویح کی نماز کا اہتمام کیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب ایک صحابی کے پیچھے بعد سب لوگوں کو کھڑا کیا تو وہاں بھی 20 رکعت کی تراویح پڑھائی گئی، اور اس سے متعلق علماء اہل سنت کی کتابیں بھی موجود ہیں، اور دارالفتہ اہل سنت کا تحریری فتویٰ بھی موجود ہے جو کہ آپ دارالفتہ کی میل ایڈریس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ خالد محمود ہیں، رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کس طرح کمائی جا سکتی ہیں؟ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں تلاوت قرآن کریم کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے کمائی جا سکتی ہیں، اور ایک بہت بڑا ذریعہ رمضان میں نیکی کا اعتکاف ہے کہ اعتکاف کے اندر مسجد میں بیٹھیں گے تو وہاں تو بیٹھنا بھی جو ہے وہ عبادت ہے، ہر چیز عبادت میں شمار ہوگی۔ تو اگر اب تک اعتکاف میں 30 روزہ اعتکاف کا بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت اہتمام ہے، اگر آپ اس میں اب تک شامل نہیں ہوئے تو کم از کم ابھی نیت کر لیں کہ آپ 10 روزہ اعتکاف میں شامل ہو جائیں گے، اور آپ کے قریب میں جو بھی مسجد ہے وہاں پر آپ 10 روزہ اعتکاف میں شمولیت اختیار کریں۔ عامر بٹ ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مفتی کفیل اتاری سے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ فدیہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو دے دوں تو یہ ادا ہوگا یا نہیں؟ اگر اپنے والدین کا فدیہ دینا چاہتے ہیں تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر یہ خود شیخ فانی ہیں اور ایسی صورت میں یہ اپنے بھائی کو دینا چاہتے ہیں اور ان کا بھائی مستحق زکوٰۃ ہے تو دے سکتے ہیں۔ اسلامی بھی پوچھ رہے ہیں کہ فیضان مدینہ میں نماز جمعہ کتنے بجے ہے؟ 3:30 بجے میرا خیال سے، لیکن میں جمعہ پڑھ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا اسلامی بہن ہے کیا خالی پلاٹ کی زکوٰۃ ہوگی؟ اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو زکوٰۃ ہوگی، اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسلامی بہن ہی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ آج کل مفتی صاحب اس طرح ہوتا ہے کہ صلاۃ التسبیح نہ عورتیں پڑھا رہی ہوتی ہیں۔ فقہ حنفی کے اندر عورت کا جماعت کروانا یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز اور گناہ ہے، چاہے فرض کی جماعت کرائیں چاہے نوافل کی کرائیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح بھی خواتین اپنے گھروں میں علیحدہ علیحدہ ہی ادا کریں۔ دیکھیں وہ ان کا کام کرنے جاتے ہیں، اچھی نیت سے جاتے ہیں، ثواب کے حصول کے لیے جاتے ہیں، طریقہ بھی وہ اختیار کرنا چاہیے جو دین نے بتایا۔ اگر طریقہ ہم کوئی دوسرا اختیار کریں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا نا، پھر اس ثواب کی بجائے الٹا گناہ حاصل ہوگا۔ تو مطلب تو اچھا ہے، مقصد تو اچھا ہے صلاۃ التسبیح پڑھنا، لیکن وہ جو طریقہ اسلام نے بیان کیا اسی کو فالو کیا جائے، یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے کہ خواتین کی جماعت کروائی۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت مشکل طریقہ ہے صلاۃ التسبیح کا، اس لیے وہ ساری اکٹھی ہو کر آسان سی نماز ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ تسبیح یاد کرنی ہے آپ کو، مثلا شب قدر کے دنوں میں پڑھنی ہوتی ہے، اب یہ دن آپ پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ مختصر تسبیح آج سے یاد کرنا شروع کریں، 20 روزے تک آپ کو یاد ہو جائے گا، اب آگے آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ اور اس طریقے سے پڑھنی ہوگی صلاۃ التسبیح کہ آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے۔ سب سے پہلی رکعت میں آپ نے ثنا پڑھی، ثنا کے بعد 15 مرتبہ آپ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، پھر 10 بار آپ پڑھیں گے یہی تسبیح۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 10 بار پڑھیں گے،
کھڑے ہوں گے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد 10 بار پڑھیں. یوں ہی سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہنے کے بعد 10 بھی پڑھیں. جلسے میں 10 بار پڑھیں. تو یوں جو ہے وہ سرکل پورا گھومتا ہے. 75 مرتبہ ایک رکعت کے اندر ہوتی ہے. اور جہاں تک گننے کا تعلق ہے تو آپ ذہن میں اس کو کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں. اس میں محمد عبید رضا ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ جو لوگ باہر ممالک میں جاب کرتے ہیں وہ فطرہ کس حوالے سے دیں گے, پاکستان کے حوالے سے دیں گے یا باہر ممالک میں جو ادائیگی کرنے والا جہاں پر ہے اس کا اعتبار ہوگا. اب اگر یہ اپنے ملک میں ہی ادا کر رہے ہیں, یو اے ای میں ادا کر رہے ہیں تو وہاں کے اعتبار سے ادا کریں, مدینہ منورہ میں ادا کر رہے ہیں وہاں کے اعتبار سے ادا کریں, پاکستان میں ادا کر رہے ہیں تو پاکستان کے اعتبار سے ادا کریں. بیوی پر زکوٰۃ ہے, شوہر ادا نہیں کرتا تو بیوی کو ہی دینی پڑے گی. بالکل لازم تو بیوی پر ہی ہے, چاہے اپنا مال بیچ کر وہ ادا کرے یا کسی بھی طرح ادا کرے. شوہر پر لازم بھی نہیں ہے. شوہر کو اس بات پہ تانوتنی بھی نہیں کی جا سکتی کہ تو کیوں نہیں دے رہے میری زکوٰۃ. شوہر پہ لازم ہی نہیں ہے. تو جس پر لازم ہے زکوٰۃ اسی پر ادا کرنا ضروری ہے. دوسرا اس کی اجازت سے ادا کر دے تو اچھی بات ہے, لیکن اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. تنویر اتاری ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی ایپ میں نے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیے پڑھنے کے لیے, اب میں اسے ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا میں ڈیلیٹ کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بے ہوگی, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے, حالانکہ ایسا نہیں. قیامت کی نشانی یہ جو اصل نشانی وہ یہ ہے کہ جب ایک رات لوگ اٹھیں گے صبح نا, تو جو آج ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہیں ان کے صفحے اندر سے خالی ہوں گے, ان کی ساری لکھائی مٹ جائے گی. یہ وہ علامت ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا. یہ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لیکن جو ضرورت ہے کوئی واٹس ایپ میں یا سوشل میڈیا پر کسی بھی جگہ پر ڈال رہے ہیں اور اس کو مٹا دیتے ہیں یا اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس میسیج کو, تو وہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اسد خان ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ اگر کان کا پردہ سلامت ہے تو دوا ڈالنے سے کان میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ گیا. روزے کے اندر اگر بیوی شوہر کے غصے کی وجہ سے کھانا چکھ لیتی ہے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اگر فقط زبان کی نوک پر ہی رکھ کر چکھتی ہے اور پھر اس کو تھوک دیتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر چکھنے سے مراد یہ ایک آدھ روٹی کھا لینا تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا, تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں زبان کی نوک پہ رکھ کے چکھ لے اور پھر اسے تھوک دے تو اس سے روزے کا فرق نہیں پڑے. رضوان علی نظامی ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ میں نے عمرے کے لیے احرام خریدا تھا, عمرہ کر لیا, احرام میرے پاس رکھا ہوا ہے, اب اس کا میں کیا کروں؟ آئندہ عمرے کی نیت کے ساتھ اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں, کسی دوسرے عازم حج عمرہ کو بھی دے سکتے ہیں, اپنے کفن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. مالک و مختار ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کا حساب لگانا مجھے نہیں آتا تو میں کیا کروں, کس طرح اس کا حساب لگاؤں؟ زکوٰۃ کا حساب یوں ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یکم محرم کو میرے پاس نصاب کی مقدار مال تھا. اب کچھ مال اس کے بعد آیا, کچھ گیا, آنا جانا لگا رہا, بالکل صفر زیرو نہیں ہوا میرے پاس مال, اگرچہ نصاب سے کم ہو گیا. اب سال کے آخر میں دیکھا جائے گا آپ کے پاس کتنا مال ہے. سال کے آخر میں جتنا بھی مال آپ کے پاس ہے, جب وہ ٹوٹل مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی. جاوید بھائی ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ جانور پر بھی فطرہ واجب ہوتا ہے کہ اپنی ملکیت میں کوئی جانور ہے؟ نہیں, جانور پر فطرہ لازم نہیں ہوتا. صاحب نصاب شخص کے اوپر اپنا فطرہ لازم ہوتا ہے اور اپنے نابالغ بچوں کا فطرہ لازم ہوتا ہے. اسلامی بہنیں پوچھ رہی ہیں کہ ہم نے موبائل کی رنگ ٹون نعت شریف کی لگائی ہوئی ہے, اس کے اندر تو کوئی یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم نعت کو ان کاموں کے لیے. تلاوت قرآن بھی نفلی عبادت ہے. مراد ان کی یہ ہو سکتی ہے کہ نماز زیادہ پڑھیں یا تلاوت قرآن کریں, لیکن اول تو یہ رکھیں کہ اگر آپ کے ذمے قضائے عمری ہو, قضا نمازیں باقی ہیں, تو اعتکاف میں جتنا وقت ملے آپ اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی زیادہ سے زیادہ کریں. پھر اس کے بعد کبھی تلاوت قرآن کریم کریں, کبھی جو ہے وہ نوافل پڑھیں. عبادت میں اکتاہٹ نہیں آنی چاہیے. اکتاہٹ ہوگا نہیں دے. آنکھ میں ڈراپ ڈالنے پڑتے ہیں, ڈاکٹر نے بتایا ہوا ہے کہ دن میں 3 دفعہ ڈالنا ہے, روزے کی حالت میں پڑتا ہے. روزے میں تو ٹوٹ جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے. آصف علی شیخ ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم صدقہ فطر غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. صدقہ فطر یا صدقہ یا زکوٰۃ یہ مسلمان کو دیں گے تو ہی ادا ہوگا. روزے کی حالت میں کن امور سے بچنا چاہیے کہ روزہ مکروہ بھی نہ ہو اور ہمیں ثواب بھی اس کا پورا پورا ملے؟
ہر گناہ کے کام سے بچنا چاہیے، سب سے پہلی بات۔ دوسرا وہ کام جو کہ روزہ توڑنے کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے روزے کی حالت میں۔ موبائل میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں چھو کے؟ پڑھ سکتے ہیں، ہاں اگر وضو نہیں ہے تو بغیر وضو چھونا منع ہوگا۔ اس اسکرین کے حصے کو جس پر قرآن کا ٹیکسٹ ظاہر ہو رہا ہے اس کو بغیر وضو چھونا منع ہوگا۔ نوید بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ گرمیاں بہت ہیں آج کل، تو دوپہر کے ٹائم کئی بار میں نہاتا ہوں، اس پہ میرے روزے پر تو فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بعض لوگ کپڑا بھی ڈال ڈال کے سو رہے ہوتے ہیں پنکھے کے آگے۔ دیکھیں اگر تو عبادت پوری کرنے کے لیے ہمت نہیں ہو رہی، یوں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر شکوے کا اظہار مقصود ہے تو مناسب نہیں۔ رب سے کیا شکوہ بندے کا ہے؟ تو عبادت میں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، شکوے کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اب بجائے اس کے کہ روزہ ٹوٹنے کی طرف جائے، ہم کوئی ایسی چیزیں اختیار کریں، مثلا اے سی جن کے پاس ہے استعمال کرنے، اے سی میں روزہ بقیہ دن کا گزاریں۔ بعض لوگ یہ طریقے اختیار کریں جو آپ نے کہا کہ وہ گیلا کپڑا رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، یا بعض لوگ زیادہ نہا رہے ہیں تو روزے پورا کرنے کے لیے، مدد حاصل کرنے کے لیے امور کرتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے پیسے ہیں جمع کیے ہوئے میرے پاس، تو کیا ان کو بھی مجھے زکوٰۃ ان کی بھی ادا کرنی؟ جو نابالغ بچوں کی ملکیت والے پیسے ہوتے ہیں، مثلا عیدی کے موقع پہ جو بچوں کو پیسے ملتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ، بچے جب تک نابالغ ہیں ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ جب بالغ ہوں گے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، وہ بھی سال پورا ہونے کے بعد۔ سید محسن نے پوچھ رہے ہیں 1 لاکھ پر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ 2500 2500۔ محمد حسن ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ پریگنینسی سے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ پریگنینسی والی عورت روزہ رکھ سکتی ہیں، اگر روزہ اس حال میں رکھنے کی وجہ سے اس کی اپنی جان کو یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت کے اندر روزہ چھوڑنے کی بھی اسے اجازت ہے، لیکن بعد میں بہرحال قضا کرنی ہوگی، لیکن اجازت نہیں ہوگی اسے۔ حسن بننا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں غیر مسلم بھی آباد ہیں، تو جب ان کے کوئی تہوار ہوتا ہے وہ بھی ہمارے گھر بھیجتے ہیں، اب عید آ رہی ہے تو ہم بھی ان کے گھر بھیجتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں شرکت یا ان کو اختیار کرنا یہ تو ویسے ہی گناہ ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو یہ معاملہ کفر تک لے جاتا ہے، جس میں ان کے تہوار کی، مذہبی تہوار کی تعظیم ہوگی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ نہ ہی ان سے وصول کریں، نہ ہی آپ ان کو کوئی چیز بھیجیں۔ کافی سارے سوالات ہمارے رہ بھی گئے ہیں، ٹائم تقریباً ہمارا مکمل ہونے ہی والا ہے، تو میں جو بھی ابھی موجود ہیں ناظرین ہمارے، ان سے عرض کروں گا کہ اس لائیو کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بات کے اندر بہت سارے مسائل ہیں جو لوگ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے، یہی سوالات ان کے ذہنوں میں بھی ہوں گے، تو یہ ان تک بھی پہنچ جائے۔ اور ہمارا پیج ہے dawat-islami.net، جس پر اب یہ لائیو بھی ہو رہا ہے، اس کو لائک کریں، اس کی پوسٹیں آگے شیئر کریں۔ تو اس حوالے سے کہ پوسٹیں اگر شیئر کرتے ہیں، ابھی آج جمعہ مبارک بھی ہے، تو ہم جب بھی جمعہ مبارک ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو اس پر ایک سوال آتا ہے اکثر و بیشتر، تو یہ کہاں سے ثابت ہے جمعہ مبارک کہنا؟ یہ سوشل میڈیا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو سوال وہ کرے جو کہ گاؤں دیہات میں بیٹھا ہوا ہو، مدینہ منورہ کی ان پرانی فضاؤں میں بیٹھا ہوا وہ کرے تو پھر سمجھ بھی آتی ہے بات۔ جب آپ خود ہی ایسی چیزوں پر آ گئے جو کہیں سے ثابت نہیں ہے تو پھر آپ یہ بات کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، مبارک کہنا، اچھا عید مبارک کہنا کہاں سے ثابت ہے؟ عید مبارک تو سبھی کہتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور عید مبارک کہتے ہیں، خیر مبارک کہتے ہیں، عید آنے والی ہے، تو وہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کا بھی ثبوت نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ایک چیز اچھی ہے اور برکت والی ہے تو اس میں مبارکباد دینے میں حرج ہی کیا ہے؟ آخر شادی مبارک بھی تو کہتے ہیں، کسی کا بیٹا ہو کہتے ہیں یار اولاد مبارک ہو، کسی کی جاب لگ گئی کہتے ہیں یار تمہیں جاب مبارک ہو، یہ ساری چیزیں تو کہی جاتی ہیں۔ تو جس طرح یہ ساری چیزوں کی مبارکباد دینا، تو جمعہ تو ہی عید المؤمنین، الجمعہ تو عید المؤمنین، جمعہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے، تو آدم علیہ السلام کا یوم ولادت جو ہے وہ جمعہ ہے، تو کیا اپنے باپ کا آپ برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے؟ ارے تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ تمام اولاد آدم کے جو ہے وہ باپ ہیں، تو آپ ان کی خوشی میں ہی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ پھر جمعے کے اندر فضیلتیں کتنی ہیں کہ مسلمان کو جمعے کے اندر کتنی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، ہر عمل کا ثواب 70 گنا 70 ٹائمز جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو کتنی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز شیئر کی جاتی ہے اور لوگوں کو ایک احساس دلانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ دن اہم ہے، ہفتے کے بقیہ دنوں میں اس دن کی اپنی اہمیت ہے، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے شیئر کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف۔ اسلام اتاری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں بھول کر پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہے، اب روزہ
روزے دار ہونا یاد نہیں تھا، بھولے سے کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کو یاد دلانا چاہیے نہیں دلانا؟ اگر تو سامنے والا جو کھا رہا ہے وہ ایسا شخص ہے کہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ اگر یہ کھا لے گا تو کمزور ہے اتنا کہ کھا بھی لے گا اور روزہ پورا کر لے گا، تو اس کو یاد نہ دلانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہٹا کٹھا کھا پی رہا ہے کہ جس کا پتہ ہے کہ یہ نہ کھائے جب بھی روزہ پورا کر لے گا تو اس کو یاد دلا دینا واجب ہے۔ محمد ایوب ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ رمضان میں مرنے والے کے لیے مغفرت اور جنت کی بشارت ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی ہے کہ عذاب قبر اور سوالات قبر سے یہ شخص جو ہے وہ محفوظ رہے گا اور مسلمان ہوگا تو انشاءاللہ ماہ رمضان کے صدقے جنت اور مغفرت کا بھی مستحق ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ تراویح میں اگر کوئی مقتدی نہیں ہے، موبائل کے ذریعے پڑھانے والے کو لقمہ دے سکتے ہیں، مقتدی کوئی حافظ نہیں ہے؟ نہیں، ایسے لوگ جو نمازی ہی لقمہ دے سکتا ہے، غیر نمازی لقمہ دے گا تو امام نے اگر غیر نمازی کا لقمہ لیا تو امام کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ تو ایک سوال دوبارہ آ رہا ہے، حالانکہ 2 دفعہ ہم جواب دے چکے ہیں، وہ بار بار اس نئے میں میسج کر رہے ہیں کہ خالی پلاٹ کا زکوٰۃ، خالی پلاٹ کا زکوٰۃ۔ پلاٹ کے حوالے سے یہی ذہن میں رکھیں کہ بیچنے کے لیے خریدیں گے تو زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں ہو سکے۔ روزے کی حالت میں زیادہ باوضو رہتے ہیں، اس سے ٹھنڈک بھی آتی ہے اور منہ میں تری باقی رہ جاتی ہے کلی کرنے سے، تو کلی کرنے کے بعد جو تری منہ میں خود باقی رہ جاتی ہے لعاب کے ساتھ تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کافی مال ہے اور مختلف قسم کا ہے، میں اس کی زکوٰۃ نکلوانا چاہتا ہوں، تو کس طریقے سے آپ سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ اہل سنت میں رابطہ کر لیں اگر کوئی کنفیوژن ہے کس طریقے سے زکوٰۃ نکالنی ہے یا ان کو کنفیوژن کیا ہے۔ سمپل ہے زکوٰۃ نکالنا تو آپ سارے مال کو پلس کر کے سب پر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن کوئی اور کنفیوژن ہے تو اس کے دارالفتہ کہاں آنا پڑے گا ان کو؟ دارالفتہ اہل سنت کی فون سروس بھی موجود ہے، ای میل سروس بھی ہے، واٹس ایپ سروس بھی موجود ہے، تو ان میں سے کسی پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ فون سروس اس وقت 11 بجے سے دوپہر 3 بجے تک جو ہے وہ چل رہی ہے۔ بچیوں کی شادی کے لیے جہیز بنوا کے رکھا ہے، اس میں سونا چاندی ہے، تو کیا اس کی زکوٰۃ والدین کو ادا کرنی پڑے گی؟ جی ہاں، بچیوں کی ملکیت نہیں کیا ابھی، تو اپنی ملکیت ہی رکھا ہوا ہے، ابھی شادی کے موقع پر دیں گے بچیوں کو تو ابھی آپ پر ہی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ایڈوانس سیلری لی ہے اور وہ نصاب سے زیادہ ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں، وہ تو ابھی آپ کے اوپر گویا کہ لون ہے نا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیا نابالغ بچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جاوید احمد ہوئی، اگر اس کا باپ مستحق زکوٰۃ ہے تو ایسی صورت میں دے سکتے ہیں، جبکہ وہ نابالغ بچہ ایسا ہو کہ سمجھدار ہو، اسے پتہ ہو، وہ مال پر قبضہ وغیرہ کر سکے۔ پھر بھی ٹائم ہو گیا تقریباً، دعا فرما دیں، کافی سنے ہوئے میں دعا بھی کی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ماہ رمضان کی اس مبارک ساعتوں کے اندر، جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں کے اندر مولا ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ سوشل میڈیا پر جو ہمارے حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، ان کی بھی، ان کے والدین کی بھی، ان کے دیگر اعزاء اقربا کی بھی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو روزہ صحیح معنوں میں تیری خوشنودی کے لیے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما، دین سے محبت عطا فرما، سنت رسول پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما، محبت قرآن عطا فرما، تلاوت قرآن کریم کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، مولا روزگار والوں کے روزگار میں برکتیں عطا فرما، پریشان حال مسلمان کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جو تنگدست ہیں ان کی تنگدستیوں کو دور فرما، مولا جو روزے رکھ رہے ہیں ان تمام کو روزہ رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جہاں پر گرمی ہے مولا وہاں پر اپنی باران رحمت کا نزول عطا فرما، مولا باب المدینہ میں بھی باران رحمت کا نزول عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت پھیلانے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ جدید ذرائع کو دین اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے لیے فقط استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، برے اور فضول کاموں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و نور عرشہ و قاسم رزقہ سیدنا
وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.